اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سبھی ناظرین و سامعین و دوست و احباب کو آپ کے یوٹیوب چینل میں استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل میں نیا ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، گزارش یہ ضرور میں کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے، کیونکہ میری یہ چینل نیو ہے اور ابھی آپ کی بھرپور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور آپ کی سپورٹ صرف یہ ہے کہ اگر آپ ایک سبسکرائب اپنا دے دیتے ہیں تو آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مہتوپورن ثابت ہوگا، بہت بڑی کامیابی ہمارے لیے ثابت ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب یوٹیوب کھولتے ہیں تو ہزارہاں آپ جو ہے ویڈیوز دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں۔ زیادہ تر تو آج کے دور میں لوگ دنیاوی فلم اور فحاشی چیزوں کو دیکھ کر سبسکرائب کر دیتے ہیں، لیکن میں فحاشی اور جہنم میں لے جانے والی باتیں نہیں بتانے آیا ہوں، بلکہ میں ایک دین کی بات اور مذہب کی بات بتانے کے لیے یوٹیوب چینل میں آیا ہوں۔ اگر آپ سبسکرائب کر دیتے ہیں اور آپ کا سبسکرائب کرنا اور میرا بتانا، آپ کا سننا اگر اللہ رب العزت قبول فرما لیا، یاد رکھیے یہی گھڑی انشاءاللہ العزیز آپ کی اور ہماری مغفرت کی گھڑی ہوگی۔ تو دوستو، بلا کسی تمہید کی میں چلتا ہوں اصل ٹاپک پر۔ بہت ہی زبردست کھلواڑ ہو رہا ہے دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، شریعت کے ساتھ بہت ہی زبردست کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آج تک ہمارے اور غیر مقلدین کے مابین، بالخصوص اہل حدیث تو نہیں، اہل حدث کے مابین تراویح کے مسئلے کو لے کر یہی اختلاف تھا، 20 اور 8۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، اہل حدث کا کہنا ہے تراویح کی نماز 8 رکعت ہے۔ یہی دو باتوں کے درمیان میں اختلاف تھا، لیکن 10 رکعت تراویح کی نماز ہے یا نہیں، اس معاملے میں کسی کی سوچ فکر نہیں تھی، اس معاملے میں کسی کا قول نہیں تھا۔ لیکن اتنی گھناؤنا حرکت اور اتنی زبردست شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے کہ حرم کے امام نے اس سال کرونا وائرس کو لے کر، لاک ڈاؤن کو لے کر کے تراویح کی نماز کے تعلق سے یہ اعلان کر دیا کہ اس سال تراویح کی نماز 10 ہی رکعت ادا کی جائے گی، معاذ اللہ رب العالمین، 10 ہی رکعت ادا کی جائے گی۔ لیکن ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، کیا حرم کے امام کا اعلان کرنا ہمارے لیے حجت ہے؟ کیا ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ چلنا ہے، کیا اس کی بات کو ماننا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حرم کا امام خارج عن الایمان ہے، اسلام سے خارج ہے، ایمان سے خارج ہے، وہ ہمارا مقلد نہیں بن سکتا ہے، وہ ہمارا پیشوا نہیں بن سکتا، ہم اس کی تقلید، ہم اس کی اقتدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس وقت تک اس کی بات اہل سنن کے لیے حجت نہیں مانی جائے گی، جب تک کہ اس کی بات شریعت اور قانون قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق اس کی بات ہے تو مانی جائے گی بات۔ لیکن آئیے چلتے ہیں، ہم سب سے پہلے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز آخر کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعت ہیں یا 8 رکعت ہیں یا 10 رکعت ہیں؟ کتنی رکعت ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم حدیث کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 669 کے اندر ایک حدیث ہے، کانا یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا خاص یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ وتر کی نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث صاف طور پر واضح کر رہی ہے کہ حضور نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والتسلیم تراویح کی نماز 20 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے اور وتر کی نماز بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوئی کہ تراویح کی نماز 20 ہی رکعت ہے۔ دوسری حدیث، ان جابر بن عبداللہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زاد لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعتا واوتر بثلاث۔ کیا مطلب؟ حضرت جابر
بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک میں نکلتے اور لوگوں کو 24 رکعت نماز پڑھاتے اور ساتھ میں وتر۔ کیا مطلب؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے اور لوگوں کو 24 رکعت نماز پڑھاتے اور ساتھ میں وتر کی نماز بھی پڑھاتے۔ 24 رکعت پڑھاتے اور ساتھ میں وتر کی نماز بھی پڑھاتے۔ لیکن اب ایک کوشچن یہاں پہ آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ 24 رکعت نماز پڑھاتے تھے تراویح، 24 رکعت تو ہے نہیں، 20 رکعت ہے، تو پھر 4 رکعت اور کہاں سے آ گئی؟ تو نماز تراویح کی جماعت سے پہلے 4 رکعت عشاء کی فرض یہ باجماعت ادا کی جاتی ہے، اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اور 24 اور 3 27 رکعتیں کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز باجماعت ادا فرماتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ تراویح کی نماز 10 نہیں، 8 نہیں، بلکہ 20 رکعتیں ہیں، 20 رکعتیں۔ اور تیسری دلیل مصنف ابن شیبہ میں موجود ہے۔ یہ روایت راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان میں 20 رکعت تراویح ادا فرماتے تھے، اور وہ جو روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح ادا فرماتے تھے۔ یہ ایک دلیل ہے، 3 دلیل۔ چوتھی دلیل ایک حدیث سنن بہقی میں ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ التراویح 20 رکعہ، یہاں صاف لفظ تراویح آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کی نماز 20 رکعتیں ہوتی تھی، 20 رکعتیں ہوتی تھی۔ تو یہ 4 دلائل سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ تراویح کی نماز 20 ہی رکعت ہیں، اور 20 ہی رکعت تراویح کی نماز ہمیں ادا کرنی ہے۔ لیکن اب اہل وہابڑہ کا، اہل حدث کا یہ قول کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے، تو آخر ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی، جس دلیل کو لے کر وہ 8 رکعت پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو ان کے پاس ایک یہ دلیل ہے، سنیے، ایک حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ نماز تراویح کے تعلق سے، کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں نماز ادا فرماتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان و فی غیرہ 11 رکعات۔ کیا مطلب؟ حضرت عائشہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنی رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اس سوال پہ بھی غور کیجیے گا۔ یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کتنی رکعتیں نماز تراویح ادا فرماتے تھے، یہ نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز رمضان المبارک میں کتنی رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ نے جواب دیا تھا، وہ جواب سے ان لوگوں نے غلط استدلال کیا ہے۔ حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان فی غیر 11 رکعات، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور اس کے علاوہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اب اس سے کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے اس سے یہ استدلال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے تھے، تو 8 رکعت تراویح کی نماز ہو گئی اور 3 رکعت وتر کی نماز ہو گئی، تو 8 3 11، لہٰذا تراویح کی نماز 20 رکعت نہیں بلکہ 8 رکعتیں، 8 رکعتیں۔ یہ ان کی دلیل ہے، لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ حالانکہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول پہ تھوڑی دیر غور کر لیا جاتا تو بات کھل کر سامنے آ جاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی رمضان و فی غیرہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں اور ماہ رمضان المبارک کے علاوہ میں یہ 11 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں فرماتے تھے۔ تو اگر اس سے مراد نماز تراویح ہے تو تراویح کی نماز تو صرف رمضان المبارک میں ادا کی جاتی ہے، رمضان المبارک کے علاوہ اور مہینے میں کہاں ادا کی جاتی ہے؟ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہے رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان المبارک ہو، ہر مہینے میں، ہر دن کی ہر آنے والی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد 8 رکعت ادا فرماتے تھے اور 3 رکعت نماز وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ تو لہٰذا اس حدیث سے ان لوگوں نے غلط استدلال کیا ہے، اور ان کا یہ استدلال کرنا غلط ہے۔ جب ان کا یہ استدلال غلط ہے، ان کی یہ بات غلط ہے، تو 8 رکعتیں نماز تراویح ادا کرنی یہ غلط ہے، باطل ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ 8 رکعت نماز تراویح نہیں بلکہ 20 رکعتیں نماز تراویح ہے، 20 رکعتیں نماز تراویح ہے۔ اور ایک بہت ہی بہترین دلیل یہ میں پیش کر رہا ہوں جس سے 20 رکعتوں کی نماز کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ کیا ہے اچھی دلیل؟ کہ آپ ان آل قرآن، پورے قرآن میں آپ سروے کر لیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پورے قرآن میں 540 رکوعات ہیں، 540 رکوع ہیں، اور 540 رکوع جو ہیں اس کی حکمت کیا ہے؟ جہاں قرآن میں عین لکھا ہوا ہے وہ رکوع کا نشان ہے، وہ رکوع کی علامت ہے۔ آخر جگہ جگہ پہ عین کیوں لکھا گیا ہے؟ وہیں تک رکوع کیوں مانا گیا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے خاص کر کے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز تراویح 20 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کی ہر رات میں، اور ہر رکعت میں قرآن کی تلاوت کر کے جہاں پہ رکوع کرتے تھے لہٰذا وہاں پہ رکوع قرار دیا گیا ہے اور وہاں عین لگایا گیا ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ یہ رکوع ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہر رات ماہ رمضان المبارک میں 20 رکعتیں ادا فرماتے تھے اور 20 دفعہ رکوع فرماتے تھے، اور 27 رمضان المبارک کو صحابہ کرام مکمل قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ تو 27 رمضان تک روزانہ ایوری نائٹ ہر رات کو 20 دفعہ رکوع صحابہ کرام فرماتے تھے۔ تو 20 رکوعات ہوئے، تو 20 رکوع کو اگر 27 سے ملٹیپلائی کر دی جائے، ملٹیپلائی ضرب دے دیا جائے تو ماں حاصل نکلے گا 540۔ لہٰذا اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام نے بھی 20 ہی رکعت نماز تراویح ادا کی، اور 27 رمضان المبارک کو صحابہ کرام قرآن پاک کو ختم کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری دلیلیں ہیں۔ تو لہٰذا امام حرم کا یہ اعلان کرنا کہ اس سال 10 ہی رکعت نماز تراویح ادا کی جائے گی، ان کا یہ اعلان نہایت ہی گھٹیا ہے۔ اس اعلان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ دنیا کے سارے خوش عقیدہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اس اعلان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں اسی بات پہ قائم رہنی چاہیے جس بات پر ہمارے اکابر بزرگان دین نے یہ آدیش دیا ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ کسی بھی امام کے نزدیک 8 رکعت نماز تراویح نہیں ہے، نہ ہی 10 کے بارے میں یہ فی الحال کسی نے قول کیا۔ امام اعظم کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، جتنے بھی ائمہ ہیں سارے ائمہ کے نزدیک یہی ہے، یہاں تک کہ ابن تیمیہ جن کو وہ لوگ اپنا جو ہے رہبر اعظم مانتا ہے، ابن تیمیہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ 20 رکعت وہ تراویح کے قائل ہے۔ تو 20 رکعت ہی نماز تراویح ہے۔ یہ میں نے دلائل سے ثابت کیا کہ نماز تراویح 20 رکعات ہیں۔ لیکن اور چلتے چلاتے ایک اور میں مسئلہ یہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نماز تراویح آخر کس کے اوپر لازم ہے؟
नमाज तरावी किसके ऊपर लाजिम है? तो सुनिए, तरावीह की नमाज रमज़ान की हर रात में हर आकिल, बालिग, मोमिन, मर्द, औरत पर 20 रकात पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। तरावीह की नमाज रमज़ान की हर रात में हर आकिल, बालिग, मोमिन, मर्द, औरत पर 20 रकात पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। तो इससे कई शिकें फूट कर सामने आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि इसमें कैद लगाई गई है हर आकिल, बालिग। तो जो आकिल नहीं होंगे, जो बालिग नहीं होंगे, उन पर तरावी की नमाज अदा करना लाजिम नहीं है। दूसरी इसमें जो कैद है वो ये है कि मोमिन, तो इससे मुराद है कि जो मोमिन नहीं होंगे, ईमान से जो खारिज होंगे, उन पर नमाज तरावी लाजिम नहीं है। तीसरी शिक ये है कि इसमें मर्द औरत दोनों को कहा गया है, यानी ताकि हमारी माँ बहनें, ख़वातीन ये न समझें कि तरावी की नमाज़ अदा करना ये सिर्फ मर्द हजरात पर लाजिम है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि नमाज तरावी अदा करनी मर्द, औरत, मोमिन, मोमिना दोनों पर लाजिम है। अच्छा, और एक मसला मैं ये बता देता हूँ कि नमाज तरावी के अंदर 95% लोग ये करते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी कारोबार हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, पैसे वाले हैं, जिनके पास जो मतलब कि कहता मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि 10 दिन के अंदर में, 15 दिन के अंदर में एक मुकम्मल कुरान सुन लेते हैं। और वो ये कहते हैं कि तरावीह में एक मुकम्मल कुरान सुनना लाजिम था, जो हमने कर लिया है, अब बाकी नमाज़ों को अदा करना तरावीह की ये तो लाजिम नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं है हम इसको नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा। ऐसी कोई बात नहीं। तो सुनिए, नमाज तरावीह एक रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक जो है अदा करना ये अलग सुन्नत है, और पूरे कुरान का सुनना ये एक अलग सुन्नत है। तो अगर आप पूरे कुरान को सुन लिए 10 दिन में या 15 दिन में, तो वो एक अलग सुन्नत आपकी अदा हुई। लेकिन जो तरावीह की नमाज अदा करना ये आपके ऊपर लाजिम है 30 दिन तक, 30 रमज़ान तक, वो अगर आप छोड़ रहे हैं, सुन्नत मुअक्कदा छोड़ रहे हैं, एक दो बार आपने छोड़ा तो बुरा किया, आदत बना लिए तो आप गुनहगार होंगे। लिहाजा आप इसका ख्याल रखें कि सिर्फ पूरा कुरान सुनकर ही हम इससे बरी नहीं होंगे, बल्कि मुकम्मल 30 दिनों तक हमें तरावीह की नमाज अदा करनी है, चाहे आप जमात के साथ अदा करें, चाहे अपने घरों में अदा करें, लेकिन नमाज तरावीह अदा करनी है, ये शरीयत का हुक्म है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, आपसे माफ़ी मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी लंबी हो जा रही, क्योंकि मसले मसाइल की गुफ्तगू जहाँ आ जाती है वीडियो लंबी हो जाती है। तो लेकिन चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं फिर से कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि न्यू चैनल है, इसमें भरपूर आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अब मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।